اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صدر احترام میرا عزیز وقار دوستو، بزرگوں اور بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے کچھ اہم سوالوں کے جواب دینے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں کہ ناظرین میں سے کسی ایک نے سوال کیا کہ بھئی مسافر اور مقیم کے نماز پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ ایک شخص مسافر ہے اور دوسرا ایک مقیم ہے، تو اب دونوں کی نماز پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ بھئی جواب یہ ہے کہ مسافر اسے کہتے ہیں جو اپنے گھر سے نکلے، یعنی گھر اصلی سے نکلے 48 میل کسی جگہ کی طرف چلے جائے تو وہ مسافر، وہ اپنے گھر سے نکلتے ہی مسافر کہلائے گا۔ اب مسافر جو گھر میں موجود ہے، اپنے گھر اصلی میں موجود ہے، تو اس کو فل نماز پڑھنی ہوگی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء سنتوں کے ساتھ پڑھنی ہوگی۔ لیکن ہاں کوئی سفر میں چلا گیا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو قصر کرنی ہوگی۔ اب قصر کی معنی کیا ہے کہ عشاء کے 4 فرائض ہیں، اسے 2 فرض پڑھنے ہوں گے۔ اگر ظہر کے 4 فرائض اسے 2 پڑھنے ہوں گے، عصر کے 4 فرائض اسے 2 پڑھنے ہوں گے، اور سنتیں اس کو نہیں پڑھنی ہوں گی، سوائے وتر واجب کے کہ اس کو عشاء کے وقت فرض نماز 2 رکعت فرض نماز پڑھ کے وتر واجب کو 3 رکعت پڑھنا ہے، اس کو بہرحال کسی حالت میں نہیں چھوڑنا ہوگا۔ ہاں اگر آپ ایسے جگہ پر پہنچے ہیں جہاں اطمینان کے ساتھ آپ سنتیں بھی ادا کر سکتے ہیں تو بصورت اس کے آپ وہاں پہ سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو اطمینان نہیں ہے، آپ ایسی جگہ بھی آپ کو نہیں ملی ہے، تو آپ کے اوپر کوئی سنتوں کی کوئی زبردستی نہیں کہ آپ سنتیں پڑھو یا نہ پڑھو۔ پھر ایک سائل سوال کرتا ہے کیا فوت شدہ روزے اور نمازیں توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ ایک شخص کی نمازیں فوت ہو گئی ہیں بہت ساری، ٹھیک ہے، اور اس کے روزے بہت سارے فوت ہو گئی ہیں، کیا اس شخص کے توبہ کرنے سے توبہ کر لیا، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میرے سارے نمازیں میں نے نہیں پڑھی ہیں، 50 سال کی نمازیں نہیں پڑھی ہیں، 20 سال کی نمازیں نہیں پڑھی ہیں، 30 سال کی نمازیں نہیں پڑھی ہیں، تو اب 40 سال کی عمر میں آ کر اس نے نمازیں شروع کر دیا، اب توبہ استغفار کرتا رہے، نماز نہیں پڑھنا اس کو؟ نہیں بھائی، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی بھی نماز قضا ہوئی ہے پچھلے عمر میں، 20 سال کی، 50 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی، جتنے پیچھے سال کی جتنے عمر آپ کی نمازیں قضا ہوئی ہیں، روزے قضا ہوئے ہیں، اب آپ کو صرف معافی مانگنے سے، توبہ کرنے سے آپ کی نمازیں اور آپ کے روزے معاف نہیں ہوں گی۔ تو آپ علماء کرام نے ان کا سارا طریقہ بتا دیا ہے کہ بھئی آپ جو ہے نا، اکثر ایک سائل نے سوال کیا کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جمعہ نماز کے بعد 2 رکعت جو ہے نا قضائے عمری پڑھتے ہیں، 2 رکعت نفل قضائے عمری پڑھتے ہیں، اللہ اکبر قضائے عمری پڑھ لیا، سارے زندگی کے سارے قضا مٹ گئے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے بھائی، بالکل غلط ہے، آپ لوگوں نے غلط سنا ہے، آپ لوگوں کو غلط سمجھایا گیا ہے۔ بھائی جواب یہ ہے کہ اگرچہ آپ لوگوں کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو آپ لوگ ہر نماز کے وقت، جیسے کہ آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہو، آپ ظہر کی نماز پڑھنے آ گئے، سنتیں پڑھ لو، سنتوں کے بعد جو آپ کا پچھلا ظہر کا قضا ہوا ہے، آپ ظہر کی سنت میں فرض وہیں پڑھ لو۔ پھر عصر کے وقت بھی اسی طرح سے عصر کا اذان ہو جائے، پھر اذان کے بعد فوراً سنت تو غیر موقدہ ہے، اب غیر موقدہ جو ہے نا آپ پڑھو، آپ کو ثواب نہیں پڑھتے، آپ تو گناہ نہیں ہے، تو آپ پچھلے عصر کے کوئی فرائض قضا پڑھ لو، اور مغرب کے لیے اسی طرح سے فرض نماز پڑھ کے، سنت نوافل پڑھ کے، پھر بعد میں آپ مغرب کی کوئی بھی نماز پچھلی مغرب کی نماز قضا کر لو۔ پھر عشاء کی نماز کے لیے بھی اسی طرح سے آپ عشاء کی سنتیں پڑھ لو، ہاں جی، عشاء کی سنتیں پڑھ لو، فرض نماز اور سنتوں کے بیچ میں آپ کے پچھلے عشاء کے جتنے قضا ہوئے پڑھ لو، اور آپ عشاء کی سنتیں اور وتر و نوافل کے بعد پھر سے جتنے قضا ہوئے آپ لگاتار سے پڑھ سکتے ہو۔ اسی طرح سے آپ فجر کی نماز میں آپ فجر کی سنتوں کے درمیان، سنت اور فرض کے درمیان، اور سنت سے پہلے آپ کوئی نوافل کوئی بھی فرض پڑھ سکتے ہو، لیکن یاد رکھو فرض نماز کے بعد کوئی بھی نفل، کوئی بھی فرائض قضا نہیں پڑھ سکتے۔ پھر بھائی ایک سائل نے سوال کیا ہے دوسرا کہ نوافل کے حوالے سے کہ کیا ہم نوافل بغیر کسی عذر کے نوافل بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟
نوافل جو نفلیں ہم پڑھتے ہیں کیا ہم بغیر عذر کے نوافل بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ ہاں بھئی آپ بغیر عذر ہو یا عذر نہیں ہو آپ نوافل بیٹھ کر پڑھ سکتے ہو، آپ کو کوئی بھی اس میں گناہ نہیں کہ آپ بیٹھ کر پڑھ رہے ہو آپ کی نماز نہیں ہوگی آپ کو گناہ ملے گا، نہیں، آپ نوافل جو بھی ہیں آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہو، لیکن اٹھ کر پڑھنا ثواب بہتر ہے بیٹھ کر پڑھنے سے، یعنی کہ جو اٹھ کر پڑھتے ہیں ان کو ثواب زیادہ ملتا ہے بصورت ان کے جو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا رب العالمین ہم سب کو تمام مسائل کو اچھی طرح سے سمجھنے اور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔